اوور آل ڈاکٹر ایکیو خان ظاہر ہے وہ تو یہی چاہ رہے ہوں گے کہ بلاسٹ ہو جانا چاہیے. جی بالکل. اور ہماری عسکری قیادت کا بھی یہی جی بالکل یہی تھا کہ ہونا چاہیے. سیاستدان تھوڑا نفع نقصان دیکھنا چاہ رہے تھے کہ امریکہ کو ناراض نہ کیا جائے یا ان کو یا راضی کیا جائے کسی طریقے سے. ہو گیا بلاسٹ. پھر آپ امریکہ گئے, دورے آپ نے کیے, بعد میں سارا کچھ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ توجیہ پیش کی انہوں نے اور کلنٹن صاحب نے ان کو ایکسیپٹ کیا. آپ کو کچھ ان یوزول سا یہ محسوس نہیں ہوا اس پر معذرت خانہ لہجہ جو ہمارا ایک نیشنل پرائڈ ہے, ہمیں جو کرنا تھا تو اس پر ہمیں اپولوجیٹک ہونا یا عذر دینا؟ پہلے ایک چیز میں اور ذکر کر دوں, اگین وہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ جس دن ٹیسٹ ہوئے اس سے پہلے کا 28 تاریخ سے پہلے کا 27 اور 28 کی رات کو میں حسب میں ان دنوں میں ان 17-18 دنوں کیا جب بھی یہ کرائسس کے دن ہوتے تھے تو میں تقریباً 24 گھنٹے دفتر میں کام کیا کرتا تھا, اور میں نے اپنی ایک ینگ افسروں کی ٹیم بنائی ہوئی تھی جو میرے ساتھ رہتے تھے. تو میں بیٹھا تھا 12 بجے تو مجھے جی ایچ کیو سے فون آتا ہے اور ڈی جی ملٹری آپریشن سے کہ سر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل وہیں پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملہ کرنے والے ہیں اور اس کا کچھ توڑ کرنا ہے. میں نے کہا میں فوراً یہ تو ملٹری کارروائی وہ کرنے والے ہیں تو کہ جی ان کا کوئی اسکواڈرن بیٹھا ہے انڈیا کے کسی ہوائی اڈے پر, تو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے. تو میرے بال میں کورٹ میں چونکہ بال ڈال دیا گیا تو میں نے اسی وقت پھر انڈین ہائی کمشنر کو بلایا, ستیش چندر تھے ان کا نام, تو وہ آئے رات کے 12:30 بجے. تو میں نے کہا کہ ہائی کمشنر ہمیں یہ اطلاع ملی ہے, آئی ہوپ اٹ از ناٹ ٹرو, لیکن آئی وانٹ یو ٹو چیک ود یور گورنمنٹ, اور بالفرض اگر یہ آپ کا جو اس قسم کا اقدام ہے مس ایڈونچر یہ درست بات ہے تو میں آپ کو ایک ابھی بتا دیتا ہوں کہ ہم تیار بیٹھے ہیں, اور آپ نے اگر کرنا ہے تو پھر کر لیجئے, دین یو شوڈ بی ریڈی فار کانسیکوینسز آف انامیجنیبل میگنیچیوڈ. یہ میرے الفاظ تھے, یہ بلکہ میرے الفاظ جو ہیں یہ جتنی یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں درج ہیں آج کل. تو اس کو میں نے یہ کہہ کے بھیج دیا. اس کے بعد پھر میں نے چائنیز امبیسڈر کو بلایا. تو چائنیز امبیسڈر رات کے 1 بجے, اب بیچارہ وہ سلیپنگ سوٹ میں ہی آ گیا کیونکہ اس نے کوئی ایمرجنسی پڑ گئی, اسی طرح آ گیا جلدی سے. تو خیر اس کو میں نے کہا یہ واقعہ ہمارے پتہ چلا ہے, اور ابھی اسرائیلی پرائم منسٹر اس وقت مجھے پتا تھا کہ ہی واز ان بیجنگ, ہی واز وزٹنگ چائنا. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ آئی ایس آئی کیا کرتی ہے, یہ آئی ایس آئی یہ چیز کرتی ہے جو ہمارے فارن آفیسز منسٹریز میں یہ اہلیت نہیں ہوتی. تو ہمیں ہر چیز دنوں کو صبح ہمارا دن شروع ہوتا ہے تو دنیا بھر کی خبریں آ جاتی ہیں. تو مجھے پتا تھا کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر وہاں پہنچا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ بیٹھا ہے, اس سے آپ جگانا پڑے جگا کے پتا کرے کہ یہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے. چائنیز امبیسڈر کو کہہ کے چلے. پھر میں نے کوفی عنان کو, اقبال رضا ہوتے تھے اس کے چیف آف سٹاف, اس کو فون کیا کہ اس کو بتا دو, اور احمد کمال تھا, اس کو میں نے کہا کہ تم CNN پہ جا کر ایک لائیو یہ بات کہہ دو کہ ہمیں پاکستان کو ایک رپورٹ ملی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل حملہ کر لیں. یہ پریمپٹ کرنے کے لیے تھا. پھر میں نے امریکن امبیسڈر کو بلایا اور رشین امبیسڈر کو, میجر پارٹس کو بلا کے وہ دے دیا. صبح 5 بجے سے پہلے مجھے انڈین امبیسڈر نے جواب دے دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں. چائنیز نے جواب دے دیا, اقبال رضا نے کہہ دیا کہ ہم نے چیک کر لیا ہے. امریکن نے کھوکھرتا ہوتا امبیسڈر, اس کی میٹنگ بات کروا دی اسرائیلی امبیسڈر سے واشنگٹن, جس نے اس کو کہا کہ سب غلط ہے. تو یعنی صبح 7 بجے تک ہر چیز کلیئر ہو گئی تھی. تو رات کو میں نے صرف فارن منسٹر کو تو جگا دیا تھا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے غور یوب تھے, مگر میں نے پرائم منسٹر کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا. صبح پھر میں نے 7 بجے ان کو فون کر کے بتایا کہ رات کو یہ واقعہ ہو گیا تھا, کرائسس تھا, میں نے کرائسس مینیج کر لیا. اب میں 9 بجے آپ کو لینے آ رہا ہوں. میں نے جانا تھا پروگرام کے مطابق, ان کو لے کر میں نے نیشنل ڈیفنس کالج جانا تھا. وہاں ان کی ایک بہت بڑی میٹنگ تھی ینگ آرمی کے آفیسرز کے ساتھ جو کہ وہاں ہوئی, اور وہاں پر پھر اتنا جوش تھا کہ جی کیوں دیر ہو رہی ہے, ڈو اٹ ناؤ والی بات ہوئی. تو اس کے بعد یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے
کہ جب وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کو پسینے آئے ہوئے تھے اس وقت. اچھا. تو مطلب وہ سوچ رہے تھے کہ دیر ہو رہی ہے اور یہاں اتنا وہ ہے جوش کی مایوسی ہو رہی ہے لوگوں کی. تو آرمی چیف بھی تھے جنرل جہانگیر قیامت, تو ہم سب کافی کے لیے جب ایک جگہ کھڑے تھے تو نواز شریف نے مجھے کہا شمشاد صاحب تجھے میرے نال آ جاؤ. جب بھی وہ پریشانی میں ہوتے تھے نا ہمیشہ دورے پہ وہ مجھے ساتھ کہتے تھے تجھے میرے نال آ جاؤ. تو ساتھ ہی انہوں نے جہانگیر قیامت کو کہا کہ جان صاحب آپ بھی آ جائیے. تو میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا جے کے پیچھے. تو ہم پرائم منسٹر کے دفتر پہنچے تو جا کے نواز شریف صاحب ایسے بیٹھ گئے, ایک طرف جہانگیر قیامت صاحب ہیں دوسری طرف میں. تو جنرل صاحب سے پوچھا کہ جنرل صاحب اب کیا کرنا ہے. جنرل صاحب نے کہا کہ سر دس از یور ڈیسیژن, اور سیاسی فیصلہ ہے, ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور یہ آپ اوبیسلی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے لیے ساری چیزیں آپ سوچ لیجئے پورا, کیونکہ اور یہ بات بالکل درست تھی. جب مجھ سے کہا شمشاد صاحب, میں نے کہا کہ سر جو لائف اور سروائیول کا لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہوتا ہے, زندگی اور موت, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہا گیا تھا کہ اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی. میں نے کہا کوئی قیمت نہیں ہوتی, بس میں نے اس تو نواز شریف نے کہا تھینک یو. تو شام کو 3 بجے 4 بجے دھماکے ہو گئے تھے. تو یہ ایک واقعہ ہو گیا. اس سے پہلے جب میں چائنا سے واپس آ رہا تھا جس دن, تو کراچی سے اس وقت جو جمبو جیٹ ہوتا تھا تو میری اوپر سیٹ تھی اور سلمان اور جنرل ذوالفقار میرے ساتھ گئے تھے, جو یہ دونوں نیچے تھے, اور ایک اور تھے تیسرا بندہ بھی تھا ہمارے ساتھ, وہ نیچے تھے. تو مجھے ایئر ہوسٹس نے ایک چٹ لا کے دی اور اس پہ مجھے لکھا تھا مسٹر شمشاد یو ول بی کلڈ burnt alive, baked and burnt alive. تو میں نے اس سے پوچھا لڑکی سے, میں نے کہا یہ کہتی ہے آپ کے کسی ساتھی نے دیا ہے مجھے. تو میں نے اس کو کہا بلواؤ. تو سلمان آیا, کہتا ہے چٹ مجھے کوئی دے کے گیا تھا, میں نے تو پڑھی نہیں, اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میرا میسج شمشاد صاحب کو دے دیجیے. اوبیسلی وہ میرا پرسنل میسج نہیں پڑھتا تھا. تو اس نے میں نے اس کو دکھایا. تو بس جب میں اسلام آباد واپس آیا تو وہاں بھی پتہ چلا کہ فورن آفس سے بھی کچھ کالز آئی ہیں فورن سیکرٹری کے دفتر میں کہ شمشاد کو کہہ دو کہ یہ اس سے پیچھے ہٹ جائے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو اس قسم کی دھمکیاں